بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ناظرین اور سامعین، سب سے پہلے ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. آج 11 مئی 2014 ہے اور میں فجر کے بعد جب پڑھ رہا تھا قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے فیہ شفاء للناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ شہد کی. اور شہد کے بارے میں سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو، اور خصوصاً وہ لوگ جو بی کیپنگ کرتے ہیں، شہد کی مکھیاں پالتے ہیں، ان کے لیے راؤنڈ دا ایئر، پورے سال میں انہوں نے کیا کیا کرنا ہے وہ کیوں نہ ان کو ٹپس دی جائیں تاکہ وہ پورا سال وہ ایک شیڈیول بنا لیں اور اس کو وہ اس پہ عمل کریں اور خوب فائدہ اٹھائیں. تو یہ پروگرام میں تھوڑا ملٹی لنگول بنا دوں گا، بیکاز آئی ہیو اے فرینڈ ڈاکٹر مزاحم from Mosul University. He used to be with me and he is a man of apiculture. So for him also, because he is watching my programs regularly and sometimes I have seen his comments in Arabic on my programs, though those programs are on different topics and they are not in Arabic or English. He doesn't understand those, but I think he just he may be having some Pakistani who can translate for him, and he always give comments, mashallah, and he likes those programs. دكتور الأخ المحترم، أحبك. يعني أحكي عربي مكسر، مو مثل 30 سنة قبل. اليوم أنا إن شاء الله أتكلم على عنوان which is very dear to you. So please listen, and if you have some Pakistani, ask him to translate for you. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، خصوصاً جو شہد کی مکھیاں پال رہے ہیں، ان حضرات سے میں مخاطب ہوں. جنوری میں ہر 15 روز بعد آپ جو باکسز ہیں نا آپ کے پاس، جو شہد کی مکھیوں کے بکسے رکھے ہوئے ہیں، ان کا معائنہ کرتے رہیں اور ان کی گھروں کی صفائی کریں. اور جن علاقوں میں لوکاٹ، سرسوں اور توریا سے کافی شہد اکٹھا ہو، وہاں آپ شہد نکالنا شروع کر دیں. لیکن اگر گھروں کو مضبوط بنانا ہو تو شہد نہیں نکالنا چاہیے. کمزور گھروں کو ملا دیں اور پہاڑی علاقوں میں سردی سے بچاؤ کے لیے بکسوں کو وادی میں لے جائیں اور گندم کے بھوسا یا چاول کی پرالی کو
प्लास्टिक शीट में डालकर बक्स पैक कर दें। और पुरानी बोरियां या टाट के टुकड़े भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मक्सबान कॉलोनियाँ सरसों, राया और तौरिया पर रख कर घरों को मजबूत कर सकते हैं। ये तो रहा जनवरी में आपने क्या करना है। इसके बाद आ जाता है फरवरी। फरवरी में भी बक्सों का 15 रोज़ा मुआयना जारी रखें और घरों की सफाई करें। अगर मौसम खिलाफ मामूल कुछ गर्म हो जाए कुछ इलाकों में और घरों की हालत बहुत अच्छी हो तो बाद औक़ात इसी महीने मुहाल साजी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मुहाल रोकना हो तो मुहाल साजी को रोकना हो तो घरों में से जो क्वीन है ना उसके घर मलका खानों को तोड़ते रहें। मलका के खानों से जो रॉयल जेली है वो भी आप उसको अलहदा रखें ताकि रानियां पैदा करने के लिए बवक्त ज़रूरत आप के वो काम आ सके। और याद रखें कि इस मौसम में हमने देखा है कि अक्सर माइट का अटैक आ जाता है छतों पे। तो इसके इंसदाद के लिए आप ज़रूरी तदाबीर वो इख्तियार करें। और क्योंकि आपको जब आपने ट्रेनिंग ली थी तो आपको इसका ज़रूर आगाही दी होगी। ना ही तो मैं आपको जो मुख्तलिफ इसकी बीमारियां और जो छोटे मोटी और चीज़ें हैं उनके कंट्रोल के लिए मैं एक अलहदा प्रोग्राम कर दूंगा। इस माह यानी फरवरी में कॉलोनियाँ माल्टे, लीमू, किन्नू, मौसमी यानी सिट्रस के बागात हैं ना उनमें रख कर सिट्रस का उम्दा शहद लिया जा सकता है। मार्च में शहद की मक्खियाँ पालने वाले हजरात और ख़ुसूसन पहाड़ी और दामने कोह के इलाकों में वो मौसम बहार को उनके लिए मौसम बहार जो है मार्च से लेके मई तक होता है। और जब मौसम खुशगवार हो जाए तो मक्सदानों की यानी बॉक्सेस की पैकिंग जो गुज़श्ता सरमा में उन पर इसलिए की गई थी कि मक्खियाँ सर्दी से बच सकें वो खोल देनी चाहिए। और इस महीने मुहाल साजी शुरू हो जाती है और मक्खियाँ काफ़ी तादाद में मलका के खाने बनाना शुरू कर देती हैं। और कोशिश की जाए कि सिर्फ उन्हीं घरों से रानियां पैदा हों जिनकी कारकर्दगी गुज़श्ता साल उम्दा रही हो। और यानी जिन मक्खियों में फरारी का रुझान कम से कम पाया जाए और मुहाल साजी की सिफ्त कम हो और जिन मक्खियों ने ज़्यादा शहद दिया हो। और इनके अलावा जिन मक्खियों को फालतू और दूसरे छत्ते बनाने की आदत ना हो और जिन पर बीमारी भी का असर भी कम हो। और जिन घरों में ये सिफ़ात हों और या ये सिफ़ात ना पाई जाएं उनके मलका खानों को तोड़कर और उनसे आप रॉयल जेली निकाल कर महफूज कर लें और उनकी जगह मुंतखब शुदा घरों से फालतू और पुख्ता खाने निकाल कर मुहैया किए जाएं। और महालों को पकड़ने के लिए चाक़ो चौबंद रहें और महाल पकड़कर उन्हें बक्सों में दाखिल करके नए घर कायम करें। कोशिश करनी चाहिए कि महाल बनने से बेशतर ही छतों को तकसीम कर दिया जाए। अगर कोई घर पिछले चंद महीनों में पहाड़ी इलाकों से लाया गया हो तो उसकी पुरानी रानी को नई रानी से बदल दें, क्योंकि पुरानी रानी के मुकाबले में नई रानी नई आबो हवा से जल्द जो है वो उसको एक्लेमेटाइज़ कर ले मुताबिकत वो पैदा कर लेती है, एक्लेमेटाइज़ कर लेती है। और इस महीने मार्च में
مکھیاں میدانی علاقوں میں، ترشاوا اور پہاڑی اور دامنے کوہ کے علاقوں میں وہ آپ کے پاس بیکڑ ہوتا ہے، بیکڑ سے وافر مقدار میں شہد اکٹھا کر لیتی ہیں، اور سیب اور دوسرے پہاڑی پھل بھی شہد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس ماہ مصنوعی نسل کشی سے اعلیٰ قسم کی رانیاں پیدا کرنے کے لیے کالونیوں کا انتخاب کریں۔ یہ آپ مارچ میں کریں، اور اس کے بعد آتا ہے اپریل، اور اپریل کے مہینہ جو ہے بہترین منتخب کالونیوں سے ملکائیں پیدا کرنے کا ہے، اور اس میں منتخب کالونیوں سے ہی ملکائیں پیدا کریں اور کوئینز پیدا کریں۔ یہ مہینہ محال سازی کا مہینہ ہے، اور لہٰذا چوکنے رہیں تاکہ کوئی محال گم نہ ہونے پائے۔ نئے محال پکڑ کر بکسوں میں منتقل کرتے رہیں۔ بہتر یہی ہے کہ محال بننے سے بیشتر ہی چھتے میں اعلیٰ نسل کی نئی ملکہ داخل کریں۔ اور بعض اوقات اس مہینے مکھیوں کو کہ پیچش کی بیماری ہو جاتی ہے، جس کے علاج کے لیے مکھیوں کو خالص چینی کا گاڑھا شربت وہ بنا کر پلانا تو نہیں چڑھا، وہ کھاتی ہیں، وہ کھلانا کسی حد تک مفید ہے۔ اور اپریل میں ہی ہر ہفتے گھروں کا معائنہ کرنا چاہیے، اور گھروں کی صفائی اچھی طرح کرنی چاہیے تاکہ کوئی کسی قسم کی بیماری نہ پھیلے۔ اور جن بکسوں میں کسی بیماری کا حملہ پایا جائے انہیں فی الفور دوسرے گھروں سے کم از کم 5 میل دوری کے فاصلے پر منتقل کر دیں، اور اس کی مکھیوں کو نئے بکس میں داخل کر دیں، ڈال دیں۔ اور مکھیاں اس ماہ جو ہے فلائی ہوتی ہے نا، اس سے شہد اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہیں، لہٰذا اس ماہ کے شروع میں ہی گھروں کو بالائی خانے مہیا کرنا شروع کر دیں۔ اور فلائی کے جنگل فاضل شہد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ بہت زبردست فلائی کا شہد لوگوں میں بھی بہت مقبول ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے مئی کی، اور مئی میں مکھیاں جو ہیں اس ماہ گرینڈا اور برسیم سے شہد اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہیں، لہٰذا اس ماہ میں بھی گھروں کو بالائی خانے یعنی وہ جو اس کو کہتے ہیں سپر، وہ مہیا کرنے شروع کر دیں۔ اس ماہ کے آخر یا اگلے مہینے کے شروع میں شہد نکالنا چاہیے۔ شہد اس وقت نکالیں جب شہد کی مکھیاں گھروں میں مزید شہد جمع کرنا بند کر دیں، اور شہد ان فریموں سے نکالیں جن کے چھتوں پر مومی تہ چڑھی ہو۔ شہد نکالتے وقت 4-5 پاؤنڈ شہد ضرور چھتے میں چھوڑ دیا جائے، اور مکھیوں کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے درمیانی تختہ نکال دیں اور اس کی جگہ جالی دار تختہ لگا دیں تاکہ مکھیوں کو ہوا ملتی رہے۔ بکس رکھنے والی جگہ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے دن میں کئی بار پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور مکھیوں کے گھروں کے پاس پانی کا انتظام کریں تاکہ ان کو دور سے پانی نہ لانا پڑے۔ اور چیونٹیوں سے بچانے کے لیے بکسوں کی چوکیوں کے نیچے پانی سے بھرے ہوئے مٹی کے پیالے رکھ دیں تاکہ چیونٹیاں بکس کے اندر نہ پہنچنے پائیں، اور ان پیالیوں میں 2-4 تنکے بھی ڈال دیں تاکہ جو مکھیاں یہاں پانی لینے آئیں وہ پانی میں ڈوب کر نہ مر جائیں۔ اور ہفتے میں 2 دفعہ پانی ضرور تبدیل کر دینا چاہیے۔ گھروں کا ہفتہ وار معائنہ جاری رکھیں اور گھروں کو صاف ستھرا رکھنے پر خاص توجہ دیں۔ یہ تو مئی کی بات میں کر رہا ہوں۔